جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے مزے کی باتیں ہنس کھیل رہا تھا اور اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی، بالکل تبدیل ہو گیا کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ جڑ کھودنا سے مراد نقصان پہنچانا۔ اچھی دوستی نباہی، یعنی اس نے میرے ساتھ دوستی صحیح طرح سے پوری نہیں کی، یہ بہت اس نے بے وفائی کی ہے کہ میرا دوست ہو کر یہ خالہ کا ساتھ دے رہا ہے، یعنی وہ تو سچ کا ساتھ دے رہا ہے نا، لیکن جمن کو اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے۔ بحث ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ اس کا لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا، بڑا سخت اور حکم دینے والا انداز تھا۔ شیخ جمن پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح سے غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، یعنی سراسر کا مطلب ہوتا ہے بالکل، ساری کی ساری، بالکل تم جو ہے وہ تم نے زیادتی کی ہے، خالہ حق پر ہے۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، مناسب فائدہ ہوتا ہے، اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے کھیتوں سے، سب لوگ ہم جانتے ہیں، ہم بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے جو مہینے کا گزارا ہے اس کا انتظام کرو، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ اگر تمہیں یہ قبول نہیں تو پھر وہ اقرار نامہ جو رجسٹری تمہارے نام ہوئی تھی اس کو ہم منسوخ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا، بالکل خاموش ہو گیا۔ احباب سے کہنے لگا، احباب جو ہے وہ حبیب کی جمع، حبیب کا مطلب ساتھی، اور احباب دوست، ساتھی۔ اپنے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہنے لگا، بھئی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر اعتماد کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ گردن پہ چھری پھیرنا سے مراد بھی نقصان پہنچانا ہے، یعنی جو آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، آپ کو اپنا دوست سمجھ کر سرپنچ بنا رہا ہے اور آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، آپ نے اسی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ اس فیصلے سے الگو اور جمن کی دوستی جو تھی وہ کمزور ہو گئی۔ جڑیں ہلا دی سے مراد جتنی ان کے اندر وہ ایک دوسرے کے پر اعتماد کرنا اور ایک دوسرے کے گھر ایک دوسرے کے حوالے کرنا، سونپنا، بال بچہ بھی، وہ ساری دوستی ان کی پھیکی پڑ گئی، ماند پڑ گئی اور وہ کمزور ہو گئی۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا استعاری اور جملہ ہے کہ اتنا مضبوط درخت تھا جو ان کی دوستی کا لوگوں کی نظروں میں، لیکن سچ کا، حق کا ایک تیز جھونکا آیا تو وہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ حالانکہ جمن کو چاہیے تھا کہ الگو نے تو حق کا ساتھ دیا، انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو دل سے تسلیم کرتا اور اس میں کوئی بھی ناراضی والی بات نہیں تھی، ناراضی کا کوئی حق بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی چلیں۔ وہ اب بھی ملتے تھے مگر وہ تیر و سپر کی طرح۔ تیر اور سپر یعنی ڈھال کو کہتے ہیں سپر، اور تیر آپ کو پتہ ہے جس سے وہ نشانہ لگاتے ہیں، یعنی ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر، اس طرح مراد کے دشمنوں کی طرح، اور ان میں وہ دوستی۔ تیر و سپر جو ہے یہ متضاد ہے گرامر میں، اس کے لیے ایک لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں شیر و شکر۔ شیر دودھ اور شکر میٹھا، مٹھاس، چاشنی، چینی۔ جس طرح چینی کو دودھ میں ملا کے یکجان کیا جاتا ہے تو گہری دوستی کے لیے بولا جاتا ہے شیر و شکر ہونا، گھل مل جانا، ایک ہو جانا، دو چیزیں ایک ہو جائیں۔ اس کا بالکل الٹ ہے تیر و سپر، یعنی اتنا ہی مشکل، اتنا ہی دشمن، اتنا ہی دور ہو جانا ایک دوسرے سے۔ تو جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا کہ اس نے میرے سے بے وفائی کی ہے، اور انتقام یعنی بدلہ لینے کی خواہش اس کو آرام سے، سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا، یعنی اس کو بھی ایک وقت ہاتھ لگا کہ وہ بھی الگو سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی اچھی گوئیاں مال لائے تھے۔ یہ جوڑی ہے، بیلوں کی نسل ہے اور بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ نسل کی، وہ 2 بیل لائے۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے، مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ جس طرح آپ لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بڑی قیمتی چیز آپ لے آئیں جو آس پاس کے لوگوں میں بہت کم ہو تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، مبارکباد دینے آتے ہیں۔ جس طرح آپ کوئی بہت اچھی خوبصورت سی برانڈڈ گاڑی یا اس طرح کی چیز، تو گاؤں کے لوگوں کے لیے یہی جو مویشی، مال مویشی ہوتا ہے، یہ ان کی جائیداد ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے وہ بیل لائے تو اتنے خوبصورت اور اتنے نسلی اور خوبصورت اور مہنگے بیل تھے کہ لوگ ان کو دور دور سے دیکھنے آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔